قرآن پاک کے اندر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بیت اللہ بنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جس وقت بیت اللہ بنا دیا گیا، دونوں باپ بیٹا اب اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا یہ ہوتی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ہم نے یہ گھر بنایا، گھر اچھے لگتے ہیں رہنے والوں کے ساتھ، میرے اللہ ہم نے اس گھر کو بنا دیا، اس کو آباد کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو سبحان اللہ، تو وہ رسول کیسا ہو؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے اللہ بھیج ان کے اندر ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھے، اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی باتیں بتلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ یہ چار دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کے لیے مانگی، یا اللہ ایسا رسول ہو یتلو علیہم آیاتک، جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو تعلیم بھی دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ اللہ نے جب میرے نبی کو بھیجا، اللہ چوتھے بارے میں فرماتے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے ایمان والوں پر تحقیق اللہ نے احسان کیا، ان کے اندر ایک نبی بھیجا، اور نبی ایسا بھیجا، اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم، جو تلاوت ان پر کرے قرآن کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ ان کا کیا کرے گا؟ تزکیہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی جگہ پر یہ دعا مانگی، یا اللہ ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ نے جب میرے نبی کو بھیجا، اللہ نے فرمایا یہ کیا کمال ہے کہ وہ آگے قرآن کی تعلیم دے، آیتیں پڑھ کے سنائے، حکمت کی باتیں بتلائے، پھر ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کا کمال یہ ہے، وہ کتاب کی تعلیم بعد میں دے گا، حکمت کی باتیں بعد میں بتلائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ میرا نبی ان کا تزکیہ پہلے کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے پھر تزکیہ اپنے صحابہ کا کیسا کیا ہے؟ یہ وہ صحابہ تھے جو دوسروں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو محفل کے اندر بیٹھ کر کہتے تھے میں نے ایک ہی وقت میں فلاں عورتوں کا، اتنی عورتوں کا ایک ہی محفل کے اندر فلاں سے عزت ان کی لوٹی ہے، میں نے فلاں سے زنا کیا ہے، میں نے فلاں سے کیا، اور میرے نبی نے ان کا تزکیہ اس طرح کا کیا۔ ایک جنگ کا موقع ہے، حضرت ایک یہ حاتم طائی کی بیٹی وہ میرے نبی کے پاس آ جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیدی بن کے یہ عورت آئی، یہ جو میری چادر ہے اس کے سر کے اوپر ڈال دو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی چادر جس کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں، جس کا قرآن میں اللہ تذکرہ کرتے ہیں، یہ اس کے سر پہ ڈالی جائے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے وہ کافر کی کیوں نہ، سبحان آپ نے فرمایا یہ اس کے سر پہ ڈال دو، آپ نے اس کے سر پہ چادر رکھوائی۔ میرے نبی نے پوچھا بتا کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا رہائی مانگتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا رہائی بھی دوں گا اور تیرے گھر میں پہنچانے کا انتظام بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دو صحابہ کو ساتھ بھیجا، یہ ان چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بھائی کے گھر۔ جس وقت یہ لڑکی حاتم طائی کی بیٹی اپنے بھائی کے گھر پہنچتی ہے اور بھائی حیران ہو جاتا ہے، بھائی کہتا ہے بہن میں نے تو سنا تھا کہ تیرا نام تو محمد عربی کے قیدیوں کے اندر تیرا نام شمار ہو گیا تھا، پھر تو کس طرح بچ کے آ گئی؟ اس نے کہا اس نے مجھے آزادی دے دی۔ وہ کہنے لگا پھر کیسے؟ اس نے کہا دو آدمی اپنے ساتھ بھیجے مجھے یہاں چھوڑنے کے لیے۔ آگے سے کہنے لگا بتا تیرے ساتھ دو آدمی آئے ہیں، رات کا وقت گزرا، دن کا وقت گزرا، یہ معاملات گزرے، جنگلوں کے اندر سے ہو کے آئے، کیا تیری عزت تو محفوظ ہے؟ وہ حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی بھائی اگر تو یہ پوچھتا ہے میری عزت محفوظ ہے کہ نہیں، پھر سن تیرے گھر کی چار دیواری میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد عربی کے ہاتھوں میں میری عزت محفوظ تھی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے یہ ان کا تزکیہ کیا،
یہ پہلا تزکیہ جو میرے نبی نے ان کا کیا. یہ پہلے جماعت کون سی تھی صحابہ کی؟ جو لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے، لوگوں کا مال غصب کرنے والے. میرے نبی نے فرمایا یہ جہنم کے گڑھے پہ پہنچے ہوئے تھے اور میں نے ان کو کھین کھین کے پیچھے. اور پھر اس طرح کا میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا. میرے نبی کا صحابی حضرت سعد فوت ہو جاتا. حضرت جبریل آ کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی سعد کہاں ہے؟ میرے نبی نے ایسے دیکھا، آپ نے فرمایا سعد. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دنیا سے رخصت ہو. میرے نبی نے مسجد نبی کو چھوڑا، صحابہ کو ساتھ لیا. آؤ میرا سعد دنیا سے چلا گیا، چلو اس کے گھر. صحابہ ساتھ ہیں، میرے نبی جاتے ہیں ان کے گھر پہنچتے ہیں. چارپائی پڑی ہے، حضرت سعد کی میت اس کے اوپر ہے. میرے نبی ایسے پاؤں نہیں بلکہ انگلیوں کی بل چلتے جا رہے ہیں. کمرے کے اندر پہنچے اور انگلیوں کے بل چل کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کمرہ خالی پڑا ہے، صرف ہم آئے ہیں اور ہماری وجہ سے یہ کمرہ بڑا ہے اور ابھی بھی جگہ کتنی ہے، آپ ایک کونے میں چلے گئے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم نہیں دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ یہ صحابی کے وفات کے اوپر آسمانوں سے اتنے فرشتے اتر رہے ہیں کہ مجھے یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. پھر میرے نبی کا یہ صحابی حضرت سعد، ان کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا، جنازے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. جنازہ پڑھایا میرے نبی نے، قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. ایسے صحابہ نے چار پائی اٹھائی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا جسم تو ان کی جو میت ہے وہ چار پائی پہ تو موجود ہی نہیں ساتھ کی. میرے نبی نے ایسے انگلیوں کے بل کھڑے ہو کے آپ نے چار پائی کو دیکھا، آپ مسکرائے. یہ جنازے پہ کون ہنستا ہے؟ جنازے پہ کون مسکراتا ہے؟ میرے نبی خود فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے برا وہ آدمی ہے جو جنازے کے دوران جنازے کے پیچھے جاتا وہ ہنستا ہے، جو قبرستان میں جا کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے. اور میرے نبی مسکرائے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے تو چار پائی اٹھائی ہے اور ساتھ کو وہ اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا. سبحان اللہ. وَيُزَكِّيهِمْ میرے نبی نے ان کا اس طرح تزکیہ کیا کہ یہ پہلے زانی تھے، شرابی تھے، چور تھے، ڈاکو تھے. میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا، وہ زمین کے ذرے تھے اور میرے نبی نے ان پہ محنت کی، آسمان کے ستارے بنا. اور میرے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ میرے جو صحابہ ہیں یہ آسمان کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. میرے نبی نے اس طرح کا تزکیہ کیا. یہ تو کہتے ہیں نا حضرت علی ان کو پاک کیا، پانچ تن پاک. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے نبی نے کیسا تزکیہ کیا. میرے نبی نے صرف حضرت علی کا تزکیہ نہیں کیا، اس میں حضرت علی کو پاک کرنے میں یہ کیا کمال. حضرت علی ایمان لائے 8 سال کی عمر میں، اور 8 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تو ویسے پاک ہوتا ہے، اس کا تو گناہ لکھا بھی نہیں جاتا. اگر وہ گناہ کرتا اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. اگر میرے نبی نے علی کو پاک کیا، میرے نبی کا اس کے اندر کیا کمال ہے. کمال تو میرے نبی کا یہ ہے، حبشے سے حضرت بلال آتے ہیں، مکے کے اندر غلامی کی زندگی گزارتے ہیں. میرے نبی کے پاس آ کے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. وقت گزرتا ہے، میرے نبی اس کو سینے سے لگا کے پیچھے کر کے کہتے ہیں بلال دس کون سا عمل کرتا ہے کہ تو چلتا زمین پہ ہے، اللہ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا. سبحان اللہ. یہ میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا جو پہلے کچھ تھے، اور میرے نبی نے ان کو ایسا ان کا تزکیہ کیا، ایسا تزکیہ کیا کہ رب خود کہتا ہے کہ ان جیسا زمین کے اوپر ہے ہی کوئی. بے شک. اللہ نے زمین کے اوپر ایک مدرسہ بنوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اس کی جو ہے وہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. حضرت نوح علیہ السلام کے اندر زمانے میں طوفان نوح آیا، اس کے بنیادیں بھی ختم ہو گئی. یہ ٹوٹل نا آخر تک اس کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی، بیت اللہ کی تعمیر. وہ وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا، اللہ نے ایک مدرسہ بنایا جس کا نام رکھا بیت اللہ، اور پھر اللہ نے اس کے اندر مدرس بھیجا جس کا نام ہے محمد رسول اللہ.
اور اللہ نے اس میں پڑھنے کے لیے طالب علم بھیجے جن کی جماعت کا نام اللہ نے رکھا حزب اللہ. اللہ کہتے ہیں اتنی عظیم جماعت, ان کا استاد بھی اتنا عظیم, یہ پڑھنے والے بھی اتنے عظیم. اب ان کے امتحان کی ضرورت تھی. اب امتحان لینے کے لیے تو ان سے اونچا کوئی آدمی آنا چاہیے, مگر وہ اس زمین پر کوئی اتنا اونچا آدمی نہیں تھا. میں رب خود آیا پھر ان کا امتحان لینے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. یا اللہ کس چیز کا امتحان لیا؟ کیا تو نے ہاتھوں کا امتحان لیا کہ پکڑ کتنا سکتے ہیں؟ تو نے آنکھوں کا امتحان لیا دیکھ کتنا سکتے ہیں؟ کانوں کا امتحان لیا کہ سن کتنا سکتے ہیں؟ زبان کا امتحان لیا بول کتنا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے نہیں لوگوں, یہ تو امتحان دوسرے بھی لے سکتے ہیں کہ وہ پکڑ کتنا سکتے ہیں, وہ بول کتنا سکتے ہیں, وہ سن کتنا سکتے ہیں, وہ چل کتنا سکتے ہیں. میں نے اس چیز کا امتحان لیا جہاں پر میرے نبی کی نظر بھی نہیں پہنچتی.